اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد عظم اللہ لکم الاجر بمصیبت و استشہاد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کی جو پہلی قسط تھی اس میں آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ذکر کیا گیا۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے کہ جس میں اس بات کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعد پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات کے اوپر ظلم و ستم کا ہونا یہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور اور معروف تھا، اور باقاعدہ طور پر مسلمان اس چیز کو جانا کرتے تھے، جس کی سب سے پہلی اور واضح دلیل جو ہے وہ خود مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا یہ اقرار ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے آخری وقت میں اس بات پر ظاہراً افسوس بھی جتایا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا ثلاثن وددت انی ترکتہن، کہ 3 کام ایسے میں نے اپنی زندگی میں کیے کہ کاش کہ میں ان 3 کاموں کو نہ کرتا۔ ان 3 کاموں میں جن پر انہیں افسوس تھا اپنی زندگی میں کرنے کا، ان میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ، کاش کہ میں جناب فاطمہ کے گھر کی عزت کو پامال نہ کرتا اور جناب فاطمہ کی حرمت کو پامال نہ کرتا۔ تو یہ بات وہی ہو گئی کہ مدعی سست اور گواہ چست، یعنی جنہوں نے ان امور کو انجام دیا، جنہوں نے ان ظلم کو ڈھایا، وہ خود تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا، مگر آج مسلمان ہیں کہ جو 1400 سال بعد اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی گھر نہیں جلایا گیا تھا، کوئی دروازہ نہیں جلایا گیا تھا، کوئی جو ہے وہ دروازے پر نہیں آیا تھا، کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی، اور کسی طرح سے جو ہے زبردستی بیعت نہیں کی گئی تھی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر جو مدعی ہے وہ خود اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے حرمت خانہ سیدہ کو پامال کیا تھا۔ تو یہ ایک پہلا شاہد۔ اسی طریقے سے ایک اور شاہد کہ جسے علامہ مسعودی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں جب اپنے لیے لوگوں سے بیعت طلب کرنا شروع کی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض بنی ہاشم کے افراد نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں خانہ کعبہ کے گرد جناب محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس اور بعض بنی ہاشم کے بڑے چہرے کہ جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، انہیں خانہ کعبہ کے پاس ہی قید کر لیا اور آگ و لکڑیاں جمع کر دیں، اور باقاعدہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ ہماری بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ہم آپ کو زندہ جلا ڈالیں گے۔ گرچہ جناب مختار کے سپاہیوں نے بعد میں آ کر انہیں آزاد کرا لیا تھا، مگر اس واقعے کے بعد علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عروہ ابن زبیر کہ جو عبداللہ ابن زبیر کا بھائی تھا، عروہ ابن زبیر کو جب لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ تمہارے بھائی نے کیسے بنی ہاشم کے خاندان پر یہ ظلم کرنا چاہا اور کس طریقے سے ان کو جلانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ تو بڑے مشہور تھے، وہ تو بڑے خاندانی لوگ ہیں، ان کی افضلیت ان کی نسبت رسول سے تھی، اور اس کا جو ہے وہ اس نے لحاظ نہ کیا اور انہیں آگ لگانے اور آگ سے جلانے کی جو ہے وہ دھمکی دی۔ تو عروہ بن زبیر نے پلٹ کر یہ جملہ کہا کہ یہ تو بڑے تاخیر کی بات ہے، ہم نے تو بعد پیغمبر دیکھا کہ لوگوں نے علی و فاطمہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کیں جبکہ ابھی پیغمبر کے گزرے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ تو یہ ویسا ہی واقعہ تھا کہ جس طریقے سے کل مدینے میں لوگوں نے علی و فاطمہ اور بنی ہاشم کے گھر پہ لکڑیاں جمع کی تھیں تاکہ آگ لگا دیں، تو اگر آج ہمارے بھائی نے ایسا کیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تو یہ تاریخ کا دوسرا واقعہ کہ جو صاف طور پر اس بات پر گواہ ہے کہ بعد پیغمبر علی و فاطمہ پر ظلم کا ہونا یہ صدر اسلام میں لوگوں کے درمیان مشہور تھا، جبھی تو عروہ ابن زبیر نے طعنے کا جواب طعنے سے ہی دیا۔ اس طریقے سے تیسری شاہد تاریخ سے کہ جو اس بات پر صاف طور پر گواہ ہے کہ بعد پیغمبر جناب فاطمہ اور مولائے کائنات پر ظلم و ستم ہوا، وہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت، کہ اگر انسان اس وصیت کو اٹھا کر پڑھے
کہ جو بہت مشہور ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اہل تشیع کا تو بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ بعد پیغمبر جب جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے تو وصیت میں یہی کہا تھا جناب فاطمہ نے کہ اے ابوالحسن، مجھے رات کی تاریکی میں دفنائیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیجیے گا، تاکہ میرے دشمن اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکیں۔ تو صاف طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا اپنے جنازے میں شریک ہونے سے منع کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ایسا ظلم ہوا کہ جس کی وجہ سے شہزادی اس دنیا سے گئیں تو عالم غضب میں گئیں، اور ان لوگوں سے ہرگز جو ہے وہ راضی نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، چوتھا واقعہ، نہج البلاغہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب مولائے کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دفن سے فارغ ہوئے تو مولائے کائنات نے قبر جناب فاطمہ پر کھڑے ہو کر روضہ پیغمبر کا رخ کیا اور یہ بیان کیا کہ ستنبئک ابنتک تظافر امتک علی ہضمها فاحفها السؤال، کہ اے پیغمبر، آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، ان قریب فاطمہ آپ کو وہ تمام تر باتیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے آپ کی امت آپ کے بعد ہم پر ظلم کرنے کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گئی۔ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ، اور اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی فاطمہ سے سوال کر لیجئے گا، آپ خود ہی بعد پیغمبر آپ کے بعد ہم پر کیا گزری جناب فاطمہ زہرا سے پوچھ لیجئے گا۔ فَكَم مِّن غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَىٰ بَثِّهِ سَبِيلًا، یہ مولائے کائنات کے بین ہیں، قبر جناب فاطمہ پر کھڑے ہو کر رسول کو مخاطب کر کے مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جناب فاطمہ کے سینے میں کیسا غم و غصہ تھا کہ جسے وہ بیان کرنے کے لیے کسی کو نہیں پاتی تھیں کہ جس سے وہ بیان کر سکتی۔ وَسَتَقُول، اور مولا فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اے نبی، یقیناً فاطمہ آپ تک جب پہنچیں گی تو وہ سارے واقعات، وہ سارے مظالم کہ جو آپ کے بعد ہم پر سے روا کیے گئے، ہم پر ڈھائے گئے، وہ جناب فاطمہ آپ سے بیان کریں گی۔ وَيَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور خداوند عالم یقیناً ہمارے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ قبر جناب فاطمہ پر کھڑے ہو کر مولائے کائنات کا یہ بیان کرنا، اگر انسان اس بیان کو پڑھے تو واقعی طور پر انسان سمجھ جائے گا کہ بعد پیغمبر علی و فاطمہ پر کس طریقے سے ظلم و ستم ہوا۔ پانچویں چیز، جب چھٹے امام سے پوچھا گیا بیعت مولائے کائنات کے متعلق کہ کیا مولائے کائنات نے شیخین کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو مولائے کائنات نے تو چھٹے امام نے یہ جملہ کہا تھا، واللہ ما بایع علی حتی رأى الدخان قد دخل فی بیتہ، کہ علی نے اس وقت تک بیعت نہیں کی کہ جب تک اپنے گھر سے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے نہ دیکھا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی صاف صاف طور پر شہادت ہے، گواہ ہے کہ بعد پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المومنین اور آل رسول پر کس طریقے سے ظلم و ستم ہوا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں علم محمد و آل محمد حاصل کرنے اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سن کر اس کے اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔